الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. آپ کے سامنے قرآن کریم کی 29ویں سپارے کی سورت النوح مکی صورت ہے. 2 اس کے رکوع ہیں اور 28 اس کی آیات ہیں. چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ درد جو 950 سال محنت کے بعد اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ بیان کیا. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے 950 سال کی زندگی کا نچوڑ اس مختصر سی صورت کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا. ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم. بے شک ہم نے نوح کو، اپنے بندے نوح کو الى قومه اس کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومك کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے. من قبل ان ياتيهم عذاب علیم اس سے قبل کہ ان پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دے برے انجام سے، اپنی قوم کو ڈرائے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اس سے قبل کہ ان پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ قوموں کو ڈرائے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. اسی طرح سورۃ المدثر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور اپنی امت کو ڈرائیے. پتہ چلتا ہے کہ بشارت سے پہلے ڈرانا ہے. ڈرانا بشارت خوشخبری سے پہلے ہے کہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ کے احکامات پر آ جائیں. بعض لوگ ہیں وہ ایک قول ہے اور بڑی شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں عبادت اللہ جہنم کے عذاب سے عبادت نہیں کرتا اور جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا. یہ بڑا مشہور مقولہ ہے،
لوگ اسے منسوب کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، حالانکہ یہ ایک من گھڑت بات ہے اور بہت ہی گھٹیا بات ہے کہ وہ جہنم جس کے متعلق اللہ اپنے انبیاء کو ڈرا رہا ہے، وہ جہنم جس کے متعلق اللہ اپنے انبیاء کو ڈرا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوف زدہ ہیں، اور وہ جنت جس کی طلب انبیاء کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ بات منسوب کرتے ہیں ان شخصیات کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں جہنم کے عذاب سے عبادت کرتا ہوں اور نہ جنت کی لالچ کے اندر عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ اور یہ ایسی گفتگو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر ذرا لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ اٹھ چکی ہے تو وہ قرآن میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن کی چند آیتیں بھی یاد کر لی ہیں، محفلوں کے اندر مجلسوں کے اندر ساتھ میں قرآن کی کوئی آیت بیان کر دی، ساتھ میں قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر دی اور ساتھ میں بات کر دی۔ در حقیقت ان لوگوں کے نزدیک قرآن قابل قبول ہے ہی نہیں، تحریف شدہ ہے، قرآن اصل حالت کے اندر ہی نہیں ہے۔ بہرحال گلہ جو ہے وہ اپنے علماء سے ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے کہ آج کل تو چینل والے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک طرف علماء اہل سنت والجماعت کے چند علماء کو بٹھا دیا اور دوسری طرف ان میں سے ایک کو بٹھا دیا اور عوام کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے اندر اتفاق ہے ہی نہیں، کس قدر اختلاف ہے، ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، ایک فرقے سے ایک اٹھایا، دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، سب اہل سنت والجماعت کے ہیں، ان کو آپس میں لڑا کر یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر اتفاق ہے ہی نہیں، اختلاف ہے، اور ایک طرف اس جماعت کا صرف ایک فرد بٹھایا جاتا ہے جو ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اور اس کی ہنسی اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ ہم میں کس قدر اتفاق ہے اور ان میں کس قدر اختلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے قبل کہ ان پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم میں تمہیں کھلا کھلم اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کھلم کھلا اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور یہ تین مطالبے ان کے سامنے رکھ دیے۔ انبیاء کرام کی کل زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے لوگو اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو واتقوہ اسی ایک اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کو ایک تو بڑے لوگ مانتے ہیں لیکن ایک اللہ کی کوئی نہیں مانتا، تو انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ ایک اللہ کو ماننا بندگی ہے لیکن ایک اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ اور نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور ڈر صرف اسی ایک اللہ سے رکھو۔ جب ایک اللہ سے ڈر رکھو گے تو تمہارے کردار سلامت رہیں گے، جب تمہارے دلوں کے اندر مخلوق کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو تمہارا کردار ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمام دنیا کے تمام ڈروں سے محفوظ کر دے گا۔ جب دلوں کے اندر مخلوق کے ڈر رکھو گے تو پھر اللہ تمہیں جگہ بجگہ ذلیل کر دے گا۔ وَأَطِيعُونَ، اور نبی کیا دعوت دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ سے ڈرو اور ایک اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہاں پر ضابطہ بدل چکا ہے۔ اب نبی دعوت کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
اپنی اطاعت کا کیوں کہا؟ قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتا، تو نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری محبت کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تمہیں مل جائیں گے۔ تو نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی اطاعت کا اس لیے کہا کہ اگر اللہ نے سلسلہ یوں چلانا ہوتا تو آسمان سے کتابیں اترتی، لوگ اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اپنے اپنی راہ پہ چل پڑتے۔ اگر ہدایت صرف کتابوں سے ملتی تو انبیاء کا سلسلہ اللہ جاری نہ کرتے، پھر کتاب اترتی، قرآن کریم بیت اللہ پہ اترتا، لوگ جاتے اس کو پڑھتے سمجھتے بات۔ لیکن اللہ نے نبیوں کا سلسلہ اس لیے جاری کروایا کہ انبیاء جو ہے وہ صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسولوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف کتاب سے بات نہیں بنتی، نہ ہی صرف کتاب سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ آج کل جو ہے وہ ہر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ جسے قرآن کا علم ہی نہیں ہے وہ بھی اٹھ کر قرآن کو سامنے رکھ کر دوسروں کو قرآن کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی تو ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا ہونا لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے، ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم، وہ اللہ معاف کر دے گا، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ من کیوں لے کر آئے؟ من کا مطلب بعض گناہوں میں سے ساروں کو نہیں، کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پہ مختلف تفسیریں ہوئی ہیں، مختلف بحثیں ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ من یہاں پر اضافیہ ہے، لفظاً تو ہے لیکن معناً اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی لفظ اضافی نہیں ہے، یہاں پر من تبعیضیہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے کہ یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی کل جنس کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن تفسیر مظہری والوں نے یہاں پہ من تبعیضیہ ہی مراد لیا ہے کہ یہاں پہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ گناہ جو انسان کہ وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، حقوق اللہ جسے کہتے ہیں، اور ایک وہ گناہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہیں، حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ مراد یہاں سے حقوق اللہ ہیں کہ اللہ کے متعلق تمہارے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی گناہ تھے، اللہ وہ معاف کر دے گا، اور حقوق العباد جو ہے وہ انسان سے معافی کے بعد ہی معاف ہوں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر من سے مراد وہ گناہ جو اسلام سے قبل تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ تمہارے تمام ان گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسلام لانے کے بعد نیا حساب ہوگا۔ جس طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ پہلے میری ایک شرط ہے، وہ مانیے گا تب مسلمان ہوں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟
اللہ کے رسول میری شرط یہ ہے کہ آج سے قبل میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میرے معاف ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ تو ہے ہی کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ پہلے جب انسان کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے کفر کی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب انسان ہجرت کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وہ حج جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس حج سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 کام کہ جن سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، یہی مراد ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو عذاب اللہ کی طرف سے تم پر آنے والا تھا اللہ اسے ایک وقت مقررہ تک تم سے ہٹا دے گا۔ وقت مقررہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، کیونکہ موت تو ٹلنے والی چیز ہے نہیں۔ موت سے پہلے جس عذاب کے اندر اللہ نے آپ کو پکڑنا تھا، اللہ اس توبہ کے ذریعے سے اس عذاب کو تم سے ہٹا دیں گے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، لوگوں 3 کام کر لو، اللہ کی عبادت شروع کر دو، اس سے ڈرنا شروع ہو جاؤ، میری اطاعت کر لو، ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو عذاب تمہیں پکڑنے والا ہے وہ عذاب تم سے ایک وقت مقررہ تک ہٹا دیا جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اللہ کا جو مقررہ وقت ہے وہ جب آئے گا تو پھر اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ جو موت کا وقت مقرر ہے اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ہاں اس سے قبل جو عذاب الہی تم پر آنے والا ہے، توبہ کی برکت سے وہ عذاب تم پر سے ہٹا دیا جائے گا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا بڑا دشوار تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود یہ قوم کہہ رہی ہے، قرآن کریم کے اندر سورۃ الہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ قوم کہا کرتی تھی، وہ قوم جنہوں نے کفر کیا، اور وہ نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہی ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے ہی طرح ایک انسان دیکھتے ہیں، کیسے آپ کی بات مان لیں؟ نبی بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جو نبی ان کے اندر اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا، جوانی چڑھا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی ان کے سامنے گزری اور تعلقات رہے، رشتہ داریاں رہیں، اس نبی کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، چچا بھی ہیں، کسی کے ماموں لگتے ہیں، کسی کے چاچو لگتے ہیں، کسی کے بھتیجے لگتے ہیں۔ اچانک وہ دعویٰ کر دے کہ لوگوں میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آج ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ کیوں ہم نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو بچپنے سے جوانی کی طرف جاتے دیکھا نہیں ہے؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھا؟ جن معاشرے کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اب جن کے کسی کے بھائی لگتے ہیں، کسی کے بھتیجے لگتے ہیں، تو ان کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت پیش کی اور یہ کہا کہ میری تعظیم کرو، تو ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ۔ اسی لیے تو ابو لہب جیسا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ رشتہ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا پڑا ہے، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبوت کا اظہار کیا، بھتیجا ہے، آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، تو بڑا مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے کہ ان کی بات کو مانیں اور تصدیق کریں اور ان کو عظمت دیں اور اللہ کا رسول قرار دیں۔ اسی لیے یہ لوگ بغاوت کر جایا کرتے تھے۔
تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی کیا کہے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ تو ہماری طرح ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، جس طرح ہماری 2 آنکھیں ہیں آپ کی 2 آنکھیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارا سر ہے آپ کا بھی سر ہے، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، سونے کے محتاج، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا۔ اور ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع صرف کمزور لوگ، غریب لوگ یہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، سرمایہ دار لوگ، سردار لوگ تو آپ کی بات بھی نہیں مانتے۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور اللہ نے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں دی کہ آپ دکھنے میں کوئی نمایاں ہوں، ہماری طرح شخصیت ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، دکھتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ ان کا نظریہ بنا ہوا تھا کہ نوح بھی ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اور یہی حالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی۔ ابو لہب سردار ہے، ابو جہل سردار ہے، اسی طرح جو ہے وہ عتبہ سردار ہے، سفیان سردار ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ کوئی کہتا بھتیجا لگتا ہے، ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہمارے سامنے جوانی پر چڑھا، آج ہم یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا، ہم اس کی تصدیق کر لیں۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ اپنی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے اندر ضم کر دی کہ جو رسول اللہ کی خواہش وہ ابو بکر کی خواہش، جو رسول اللہ کا فرمان وہ ابو بکر فرمان، جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ ابو بکر چاہتے ہیں، جیسے رسول اللہ کا حکم اس پر ابو بکر عمل کر۔ اور بڑا مشکل مرحلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوستانہ تعلقات تھے ان کے، ساتھ ساتھ پلے بڑے ہیں، پھر عمر میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود اس نبی پر ایمان لے آنا اور اپنا تن من سب کچھ اس پر قربان کر دینا، یہی ایمان ہے۔ تو وہی ارشاد فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، پھر جب وہ موت کا وقت مقررہ وقت آئے گا اس کے اندر تاخیر نہیں ہوگی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھ رکھتے ہو۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا درد اور پکار شروع ہو رہی ہے اور گلہ شروع ہو رہا ہے جو اللہ سے کر رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے ان کو صبح اور شام ان کو بلایا آپ کی طرف، صبح و شام دعوت دی، دن رات دعوت دی، اندھیروں میں دعوت دی، اے اللہ روشنی کے اندر ان کو دعوت دی۔ ہر حال کے اندر 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا، سوائے 78 80 یا 82 لوگوں کے علاوہ باقی کوئی ایمان نہ لایا۔ انسان نکتا جاتا ہے، آپ 2-4 دفعہ 15-20 دن آپ کسی کو مسلسل نماز کے لیے کہیں یا جو ہے وہ مسجد میں آنے جس کے اندر آپ کا کوئی کردار نہ ہو، آپ کا کوئی نفع نہ ہو، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ مسلسل چند دن کسی آدمی پر پریکٹس کریں اور وہ ہر دفعہ آپ سے انکار کرتا ہو کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو میں کر لوں گا، انسان نکتا جاتا ہے، دفعہ مارو اس کو، تو اس کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے، چھوڑو نہیں آتا جائے بھاڑ میں، جہنم کے اندر جانا چاہتا ہے چلا جائے، انسان نکتا جاتا ہے۔ اور دلی طور پر وہ 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام پکارتے رہے یہاں تک کہ ان کی نسلیں گزر گئی لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، اور گلہ کرنا بنتا ہے۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کریم ذات، لیکن جب تکلیف دل کو لگی تو آپ علیہ السلام کے زبان سے بھی دعا کے الفاظ نکلے۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محفل کے اندر آ کر بے عزت کیا، اور ساتھ میں بڑی محفل کے اندر آ کر دونوں بیٹیوں کو طلاق نامہ دے دیا۔ کس قدر تکلیف گزری ہوگی، کیوں؟ صرف دین کی خاطر اور دعوت کی خاطر۔ اس وقت رسول اللہ کی زبان سے بھی بددعا کے الفاظ نکلے ہیں، ان میں سے ایک نے کچھ زیادہ ہی گستاخی کی، آپ نے بددعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مقرر فرما، اس کو ہلاک کر دے۔ اور وہ قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، اس قافلے کے اندر تھا وہ، رات کے وقت شیر آیا اور قافلے کے درمیان سے اس کو اٹھا کر نوچ کر کھا کر لے گئے۔
اسی طرح احد کے موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی زبان سے نکلا کہ لوگوں ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کا خون بہاتی ہے؟ تو جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال دن رات ان کو پکارتے رہے ہو، ایک ایک کے پیچھے بھاگتے رہے ہو، آگے آ رہا ہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ صرف پکارا نہیں بلکہ جیسے جیسے میں ان کو بلاتا رہا یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ فلم یزدہم، اضافہ نہیں کیا انہوں نے مگر فرار کے اندر، دوڑ کے اندر، بھاگ کے اندر، اللہ میں انہیں بلاتا رہا یہ دوڑتے رہے، اللہ میں انہیں قریب کرتا رہا یہ فرار ہوتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اللہ میں ان کو دعوت دیتا رہا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے تھے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے، یہی کام ابو لہب بھی کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے دعوت دینے کے لیے، سکا چاچا ابو لہب کان کے اندر روئیاں ڈال کر انگلیاں گھسیٹ کر پیچھے پیچھے چلتا اور یہ آواز دیتا کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، یہ جو بات کرتا ہے وہ دل پہ اتر جاتی ہے اور لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اب حضور دعوت دیتے ہیں، یہ کم وقت سارا دن ساتھ پیچھے لگا یہ آواز لگا رہا ہوتا تھا، تو کس قدر تکلیف ہوتی تھی۔ اپنے گھر کا فرد ہے، چاچا ہے، یہی مخالفت کر رہا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، در حقیقت یہ اللہ ان کفار مکہ کو سنا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قوم تھی ان کی بھی یہی حالت تھی کہ جب اللہ کا نبی ان کو دعوت دیتا وہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے، حق بات سننا گوارا نہ کرتے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور کیا کرتے انگلیوں کے ساتھ اپنے چہرے پر، اپنے وجود پر کپڑا ڈال دیتے کہ نظر بھی نہ پڑے اس پیغمبر کی ہم پر، نہ ہماری اس پر پڑے نہ اس کی ہم پر پڑے۔ واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پر اوڑھ لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اسی ہٹ درمی پر بزد رہے، ڈٹے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کے اندر مبتلا رہے۔ شاعت میں ارشاد فرمائے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اور اللہ میں ان کو کھلا بھی بلاتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ صرف چھپ چھپ کر، میں ان کو صراحتاً کہیں ٹولوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، اعلانیہ طور پر ان کو جو آپ کی دعوت کی طرف بلاتا رہا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اس ثم بتا رہا ہے کہ پھر میں ان کو کھلا بتاتا رہا کہ ثم سے پہلے بھی ایک مرحلہ گزر چکا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا، آپ نے 3 سال خفیہ، آپ نے 3 سال پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے ایک ایک کر کے ایک کو جا کر دعوت دی، پھر 3 سال کے بعد جب اعلان ہوا کہ اب کھلے طور پر اعلان کر دیجئے، تب جا کر آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا۔ تو یہی ثم بتا رہا ہے کہ ثم سے پہلے ایک مرحلہ بھی گزرا ہے کہ اللہ کا نبی ایک کے پاس گئے ہیں اور الگ الگ ایک کو تنہائی میں اللہ کی طرف بلایا ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر کھلا ان کو بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم، اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا۔ واسررت لہم، اللہ تنہائی کے اندر بھی ایک سے ملاقات کرتا رہا، مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے ان سے کہا، فقلت میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ثم یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے 40 سال ان لوگوں پر اللہ نے اولاد کا سلسلہ بند کر دیا تھا، عورتیں بانجھ ہو گئی تھی، 40 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، باغات خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط ہو رہی۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی مانگ لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اور استغفار کے ساتھ میں نوح علیہ السلام فوائد بھی بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے مسلدار بارشیں برسائے گا۔ یہ جو بارشوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر مسلدار بارشیں برسائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے اندر تمہاری مدد فرمائے گا۔
تو یہ نوح علیہ السلام کو بتایا وہ وظیفہ کہ جو معاشی طور پر کمزور ہو، تنگ دست ہو، فقیر ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے اور اللہ کی طرف سے ہم پر رزق کے دروازے کھل جائیں، تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جو سلسلہ بند ہو چکا ہے اولاد کا، بارشیں نہیں ہو رہی، مال نہیں مل رہا، معاشی تنگی ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، اللہ بارشیں برسائے گا، مال جو ہے مال کی فراوانی ہو جائے گی، اور تمہارا یہ جو سلسلہ اولاد کا رکا ہوا ہے اللہ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ تو جس شخص کی نرینہ اولاد نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے، وہ اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا اللہ اس کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر شکوہ کیا کہ جی میری معاشی طور پر بڑا کمزور ہوں۔ آپ نے کہا استغفار کرو، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا آیا جی میری اولاد نہیں ہو رہی، بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، اس سے بھی کہا استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا آیا جی میرے باغات ہیں بڑے کمزور ہیں، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ تو مریدین نے پوچھا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی وظیفے پر لگا دیا، تم دیکھتے نہیں ہو قرآن کے اندر اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو گے اللہ بارشیں برسائے گا، مال کے اندر اضافہ کرے گا، نرینہ اولاد عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور ساتھ میں نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، کوئی پاس نہیں رکھتے، اللہ کے وقار کا خیال نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، وہ اللہ جس نے تمہیں کئی مختلف مرحلوں سے نکال کر پیدا کیا۔ کیا تھے؟ جو ہے وہ نباتات کی شکل کے اندر، غذاؤں کی شکل کے اندر تمہارا مادہ پڑا ہوا تھا، انسانی جو ہے وہ لواطت کی شکل کے جو ہے وہ گندے قطرے کی شکل کے اندر اللہ نے تمہیں اکٹھا کیا، اور پھر اس کے اندر ہزاروں جراثیموں میں سے دو کو اکٹھا کیا، ایک نطفہ بنایا، نطفے سے جو ہے پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس کے اندر ہڈیاں بنائی، اس سے ایک خوبصورت انسان بنایا۔ ہر مرحلے سے گزارا اور ہر مرحلے کے اندر تم اپنی جان سے دوچار ہوتے رہے، جان کے خوف سے دوچار ہوتے رہے۔ ہر مرحلے کے اندر تمہیں یہ ڈر تھا کہ اس مرحلے کے اندر تم ضائع ہو جاؤ گے، تم جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لیکن اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اس قطرے سے تمہیں جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کی حفاظت کی، اس کے اندر ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اس کی حفاظت کی۔ اللہ رب العزت نے ایک مکمل انسانی بچہ بنایا، پھر اس کی حفاظت کی۔ نکالتے وقت تمہیں وہاں سے اللہ نے بسلامت نکالا اور ایک خوبصورت چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ ثم خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر بنایا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان کو اوپر تلے کس طرح 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور چاند کو اللہ نے نور بنایا ہے اور سورج کو اللہ نے چراغ بنایا ہے۔ جہاں بھی چاند کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ نے اس کے ساتھ نور کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ چاند کے اندر جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پہ سورج سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں سورج کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ نے اس کے لیے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کے اندر ایک آگ اٹھ رہی ہے، اس کی روشنی اس کی ذاتی ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو بنایا جس کے اندر نور رکھا۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے سورج کو چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، پھر اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، تم کچھ بھی نہ تھے، زمین کے اندر ذرات تھے، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہاری غذا مٹی کی، تمہاری خوراک مٹی کی، تمہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، تم آج جو کچھ بھی کھا رہے ہو وہ سب کا سب مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت پھل، یہ خوبصورت گندم، یہ خوبصورت چیزیں، اس کی حقیقت پہ آپ جاؤ تو وہ سب کی سب مٹی کے ڈھیر ہیں۔ یہ گندم، یہ روٹی جو تمہارے سامنے اس خوبصورت شکل میں آتی ہے، اس کی حقیقت مٹی ہے۔ یہ چاول اس کی حقیقت مٹی ہے، یہ پھل اس کی حقیقت مٹی ہے۔ یہ خوبصورت دودھ، یہ جو بھینس سے نکل رہا ہے، وہ چارہ کھاتی ہے، وہ مٹی سے ہے۔ وہ ساری اللہ کہتے ہیں تمہیں میں نے مٹی سے بنایا، تمہاری غذا بھی ساری مٹی سے کر دی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں میں نے مٹی سے زمین سے اگایا ہے۔ ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی کے اندر لوٹا دوں گا۔ ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے تمہیں پھر دوبارہ زندہ کروں گا حساب و کتاب کے لیے۔
مٹی سے پیدا ہیں، ہم نے مٹی ہی کے اندر واپس چلے جانا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے اندر بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے راہیں بناؤ اپنے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی، یہاں تک نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا گیلا رکھا، اب فریاد کر رہے ہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی، اللہ میری قوم نے سوائے نافرمانی کے اور میری کوئی بات نہ مانی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اللہ میری قوم نے اتباع کن کی ان کی کہ جن کو نہ ان کے مال نے نہ ان کی اولاد نے نفع دیا۔ ان کے قوم کے کچھ سردار تھے اور ان سرداروں کو نہ ان کے مال نے نفع دیا نہ ان کی اولاد نے نفع دیا، یہ قوم ان سرداروں کی باتوں میں آ گئی۔ من لم یزدہ مالہ وولدہ، کہ ان سرداروں کو نہ ان کے مال نے نہ ان کی اولاد نے نفع دیا، الا خسارہ، مگر نقصان کے۔ ومکروا مکرا کبارا، اور اللہ یہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہیں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور وہ سردار اس قوم کو کیا کہا کرتے تھے؟ وہ سردار اس قوم سے کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ وہ معبود کون تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ لوگ تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد قوم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں، جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں رکھ دیتے ہیں، کم از کم ان کو دیکھ کر عبادت کے اندر ہمیں لذت محسوس ہوگی کہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، بڑے برگزیدہ لوگ تھے، ان کو دیکھیں گے ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کی یاد تازہ رہے گی۔ وہ قوم نے اس نیت سے مورتیاں بنائیں، وہ چل بسی، ان کی اولادیں آئیں، شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ تمہارے آبا و اجداد اس کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ شرک کا سلسلہ وہاں سے یوں چلتا آیا، وہ مورتیوں کا سلسلہ۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، سردار کیا کہہ رہے ہیں اس قوم سے کہ لوگو تم اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے جن کے 5 نام تھے، ودا، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 مورتیاں تھیں جن کے 5 نام تھے، تو تم ان ودا کو نہ چھوڑنا، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ان سردار نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اللہ ان کے گمراہی کے اندر مزید اضافہ فرما۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پھر ان کے گناہوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ لوگ غرق کر دیے گئے، اور اللہ کہہ رہے ہیں فادخلوا نارا، وہ آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ فلم یجد لہم من دون اللہ انصارا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ غصہ اس قدر ہے کہ اے اللہ اس زمین پر کافروں میں سے کسی ایک بسنے والے کو نہ چھوڑنا۔ وقال نوح رب لا تذر، اللہ کسی کو نہ چھوڑنا، علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر بسنے والے کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا۔ تو سورۃ الہود کے اندر بھی اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس قوم کو کیسے ہلاک کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کیوں کی؟ سورۃ الہود کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو وحی کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ جتنے ایمان لا چکے ہیں یہی لا چکے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، کہ آپ نے جو محنت کرنی تھی وہ کر لی، اس کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے ایک کشتی کو تیار کیجئے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح کہ جو لوگ ظالم ہیں جب عذاب آ جائے تو ان کے متعلق ہمارے سامنے فریاد نہ کرنا۔ انہم مغرقون، جب وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، جب وہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، وہ سردار وہاں سے گزرا کرتے تھے اور دیکھ کر ہنستے تھے کہ نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، کشتی تیار کر رہے ہیں، اس خشک و بیابان کے اندر ہم پر پانی آئے گا، یہ کشتی تیار کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں سے بچ جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو ایسے تم پر ہنسا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آیا اور تندور میں سے وہ چشمہ ابلنے لگا، اس کی ابتدا ایک تندور سے ہوئی،
نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا تندور سے ایک چشمہ ابلے گا اور تم نے کیا کرنا ہے کہ ساری جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور جانوروں میں سے جوڑے جوڑے کو اٹھا کر اس کشتی کے اندر ڈال دینا، یہ نشانی ہوگی کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، جوڑا جوڑا اٹھا کر ڈال دیا۔ واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اللہ کا نام لے کر اس میں بیٹھ گئے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال، جب اس کے ٹھاٹھوں نے اس سمندر کے موجوں نے اس کشتی کو پکڑا۔ ونادى نوح ربه، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کنعان اس کا نام تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور واہلہ ان کی بیوی کا نام تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، یہ میرے بچے ہماری طوفان آ چکا ہے، کشتی کو لے جا رہا ہے، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کافر ولا تکن مع الکافرین، کافرین کا ساتھ نہ دے، کافروں میں سے نہ ہو۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگا قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، ارے ابا جان جب پانی آئے گا، طوفان آئے گا اور یہ جب موجیں آئیں گی، یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑی کے چوٹی پر چلا جاؤں گا، بلند پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے سرے پہ چڑھ جاؤں گا، مجھ تک عذاب کہاں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی نہ بچ سکے گا جس پر اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اور نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو چل رہی تھی۔ وحال بینہم الموج، ایک موج آئی، ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک پانی کا ایک طوفان آیا، ان دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ وکان من المغرقین، اور وہ ہلاک کرنے اور غرق ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اب یہ باپ بیٹے گفتگو کر رہے ہیں، ایک بڑی لہر آئی، ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جو ہے وہ غرق ہو چکا۔ وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام فریاد کرنے لگے، بلکہ اس سے قبل جب یہ طوفان تھما، اللہ ارشاد فرما رہے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، ہم نے زمین سے کہا کہ زمین اپنے پانی کو نیچے نگل لے، خشک ہو جا، ویا سماء اقلعی، آسمان تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر، اور اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ واستوت على الجودی، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام فریاد کرنے لگے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اہل کو، تمہارے اہل خانہ کو بچاؤں گا، انہیں کچھ نہیں کروں گا۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا، اسے کیوں عذاب دیا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ تو حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، ہم نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کے اعمال برے تھے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے متعلق ہم سے سوال نہ کیجئے۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میری نصیحت کو سنیے وگرنہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اب نوح علیہ السلام توبہ کرنے لگے، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے متعلق جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وإلا تغفر لی وترحمنی، اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، وگرنہ میں خسارہ والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اور سکی بیوی وہ طوفان کے ضد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، کہ نوح علیہ السلام فریاد کرنے لگے اے اللہ زمین پر کسی بچنے والے کافر کو نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، ہوگا کیا یہ لوگ پھر آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اگر آج ان میں سے آپ نے کسی کو چھوڑ دیا یہ کل کو پھر آپ کے بندوں کو گمراہ کرے گی۔ یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد کو بھی تباہ و برباد کر دے، کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی ناشکرے اور نافرمان ہوں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور آخر کے اندر دعا کرنے لگے اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور ہر اس شخص کو، ہر ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں
جو میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور آخر کے اندر پھر ان کی دل کی بھڑاس اور جو اٹھنے والی آگ ہے، جو درد ہے، جو دکھ ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اللہ ظالموں کی ہلاکت کے اندر اضافہ ہی فرما۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات کی قید اس لیے لگائی، جب نوح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے مومنین تھے جب وہ بیٹھے کشتی کے اندر، تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں میں سے جو میسر ہیں ان میں سے ایک ایک جوڑا اٹھا کر کشتی کے اندر ڈال دو۔ تو تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے قبل چیونٹی کا جوڑا اٹھا کر وہ کشتی کے اندر رکھا، اور سب سے آخر کے اندر گدھا آیا، اور گدھے نے دو جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ کشتی کے اندر رکھی، اور نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں ادخل، داخل ہو جا، اور وہ داخل نہیں ہو رہا۔ پھر ارشاد فرمایا ادخل، ایک گدھے داخل ہو جا، وہ داخل نہیں ہو رہا۔ تیسری دفعہ کہا ادخل ولو معک شیطان، داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ گدھا فوراً کشتی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس گدھے سے پوچھا کیا بات پیش آئی تھی؟ کہا میری پچھلی ٹانگیں شیطان نے پکڑی ہوئی تھی، جب آپ نے کہا کہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو داخل ہو جائے، تو شیطان بھی میرے ساتھ داخل ہو گیا۔ تو اب نوح علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی، اللہ معاف فرما مجھے، میرے والدین کو، اور ہر اس کو جو کشتی کے اندر داخل ہو چکا۔ تو کشتی میں تو شیطان بھی آ گیا تھا، لیکن ساتھ نوح علیہ السلام نے قید لگا دی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں جو داخل ہوئے ہیں ان کو معاف فرما۔ شیطان تو ایمان والا نہیں تھا، اسی لیے وہ داخل تو ہو گیا، بچ گیا، اور اللہ نے اس کو بچانا تھا، کیونکہ قیامت تک اسے زندگی دی ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اللہ ظالموں کی ہلاکت کے اندر مزید اللہ اضافہ ہی فرما۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔